جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم الف نیوز پر ایک ایسا ٹاپک لے کے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ انتہائی معزز شخصیات موجود ہیں جن کا صحافت میں یو کے میں ایک بڑا نام ہے. گراؤنڈ ریالٹی کو شاید ہی ان سے بہتر کوئی جانتا ہو. میرے ساتھ ایک طرف سید فرد عباس کاظمی صاحب ہیں جو بیٹھے ہیں. اعتزاز آسم جو کسی دونوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن جو آج اور میں نے ان سے خصوصی طور پر جو ابھی ان سے ٹائم لیا ہے کہ آپ دونوں آئیں اور تھوڑا سا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں آزاد کشمیر ایک سرسبز اور شاداب علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ تر جو اس کا رقبہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پر مشتمل ہے. جنگلات ہر جگہ اس کے پائے جاتے ہیں اور گھنے جنگلات ہیں آزاد کشمیر میں. یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسپیشل اگر آپ ان کے علاقوں کے دور دراز کا اگر وزٹ کریں تو بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں پہ بنسبت. اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں پنجاب سائڈ کی طرف تو آزاد کشمیر کے اور آزاد کشمیر کا پنجاب اور آزاد کشمیر کا جو ویدر ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جنگلات گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں. بدقسمتی سے عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ان جنگلات کو خدا جانے کس طرح سے آگ لگتی ہے اور یا آگ لگائی جاتی ہے. میں ان کوشچن کر رہا ہوں اور میں پتہ نہیں کہاں سے شروع کروں. دونوں سے اجازت لے لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم. جو میرا اپنا ایک سٹائل ہے آپ کو پتہ ہے. وعلیکم السلام. اچھا شاہ صاحب میں نے اپنا سوال کر دیا، آپ نے میرا سوال سن لیا. آپ عرصہ دراز سے یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات میں آگ لگی. وہ کیا ہے؟ آگ ڈکی چھپی نہیں. آگ میرپور آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ ڈڈیال آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کسی اور ضلع یا تحصیل میں بیٹھے ہیں، تو آپ دور سے آپ ان پہاڑوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شدت کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ آگ کا سلسلہ اگر میں گواہی دوں تو میں پچھلے 30 یا 40 سال سے دیکھ رہا ہوں، اپنی بچپن کی ایج سے دیکھ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جنگلات کیوں جلائے جاتے ہیں یا کیوں جل جاتے ہیں آزاد کشمیر کے؟ جی سب سے پہلے تو جو موضوع آپ نے پسند کیا، جو موضوع آپ نے یہاں پہ اس کو ہم اس وقت موضوع گفتگو ہے وقت کی ضرورت اور وقت کی انتہائی اہمیت کے حوالے سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس چیز پہ بات کریں. اور اس بات کو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو عام انداز میں بات کریں بلکہ اس کو ایک تحریکی انداز میں بھی آگے لے کے جانا چاہیے. اس میں سب سے بڑی اہم بات جو آپ نے کی کہ اس کی وجوہات کیا ہے، کیا یہ آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے. جی تو بظاہر ایک قدرتی عمل ہے جس میں کبھی کبھی آگ لگ بھی جاتی ہے. یہ اس میں ایک قدرتی عمل ہے کہ جب انتہائی گرمی ہو، بارشیں کم ہوں، تو خصوصاً چیڑ کے جو جنگلات ہیں ان میں یہ چیز زیادہ کامن ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو پتے گرتے ہیں جن کو یہاں پہ ان کو نیڈلز بھی کہتے ہیں، وہ بہت باریک سی ہوتے ہیں اور وہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان میں خود بخود آگ آ جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا نیچرل ایک آئل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت معمولیات تک ہوتی ہے اور اس کو اگر مطلب محکمہ جنگلات بنیادی طور پہ جو آزاد کشمیر میں بنایا گیا وہ اصل میں یہی تھا کہ اس چیز کو روکا جائے. اس کا حل یہ تھا کہ ایک تو جانوروں کی چراگاہیں، جانوروں کو اس میں گھمایا جائے تاکہ جانور وہ کھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ وہ صفائی ہوتی رہے. دوسرا یہ تھا کہ جنگلات کا محکمہ وہاں پہ جا کے جہاں پہ بھی یہ زیادہ گٹھا ہے، خاص طور پہ جو گہری کھائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ گٹھا ہو جاتا ہے، وہیں سے آگ شروع ہوتی ہے. تو یہ تو پرانا ماحول تھا کہ جب شروع ہوا. نیا اس میں فیکٹر شامل ہوا کہ جس میں قدرتی آگ لگنے کا چانس تھا، وہ حادثاتی آگ تھی. دوسری آگ میں بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ نے سوال کیا. حادثاتی آگ اس وقت شروع ہوئی کہ جب یہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہوا، لوگوں نے اسموکنگ وغیرہ شروع کی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسموکنگ کرتے ہوئے کبھی کبھی سگریٹ آدھا پھینک دیا
گاڑی سے چڑھتے تو وہ بعد میں آگ بن گیا، یا کسی بندے نے کہیں پہ آگ لگا کے کچھ کھانا وغیرہ پکایا یا کچھ، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ یہ قدرتی حادثاتی اس کو کہتے ہیں، ایک قدرتی ایک حادثاتی دو۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے فیکٹر پہ جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو جسے دانستگی میں یا دانستہ جان بوجھ کے سادہ الفاظ میں کہا جائے، جان بوجھ کے اس کو لگایا جائے۔ اور یہ جان بوجھ کے لگانے میں بھی دو تین چیزیں آتی ہیں، میں شارٹ اس کو کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگلات کی جو کٹاؤ ہے اس کو چھپایا جائے، جنگلات کی کاٹنے والے جو مافیا ہے جو جنگلات کی لکڑی کو بیچتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ایک تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ چوری چھپائی جائے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ محکمہ جات، خصوصاً محکمہ جنگلات اور محکمہ ترقیات کے افراد خصوصی طور پہ، ان میں کچھ ایسے افراد یا ان کے ساتھ کچھ لوگ ملی بھگت کر کے وہ کرتے ہیں کہ جو عالمی اداروں کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے یا وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے کہ جنگلات میں اضافہ کیا جائے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شجر کاری، نئے درختوں کا لگانا اور کٹائی چھٹائی، تو اس کو وہ جو ہے نا چھپانے کے لیے، مطلب یہ آپ کو میں نے تین بنیادی وجوہات اچھا بتا میں دی۔ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں شاہ جی۔ اچھا اعتزاز، مجھے آپ اگر کہہ لیں تو ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ بالکل انہی جنگلات میں یا انہی گھنے درختوں کے بیچ ہی لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ اپنی ضروریات کے مطابق آگ بھی جلاتے ہیں، اور بہت کم چانس ہوتا ہے کہ کسی آبادی میں آگ پھیل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگلات جہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، اور زیادہ تر وہاں پہ سڑکیں بھی نہیں ہیں، سڑکیں ہیں لیکن دور ہیں، آبادی میں ہیں، پھر یہ جنگلات، اور یہ جو سب سے بڑا عنصر اس میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ جنگلات پائے جاتے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر اتنا ہائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہو گیا آپ کا 40-45 ٹمپریچر چلا گیا، لیکن جہاں پہ یہ جن جنگلات میں ہم آگ دیکھ رہے ہیں بچپن سے، یہاں پہ ٹمپریچر اتنا ہائی شاید نہیں جاتا۔ آگ اگر ایک دفعہ لگ گئی قدرتی طور پر، جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے دو تین بتا دیے کہ اگر آپ آگ جلا رہے ہیں یا کہیں سگریٹ آپ نے پھینک دیا، قدرتی حادثہ ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا، یہ سالہ سال کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ زہرا ہم سب کا تعلق خطہ کشمیر سے ہے، تو کشمیر پورا جو ہے کو پتہ ہے کہ پورا سرسبز اور گھنے جنگلات پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے میرا تعلق وادی عثمانی سے ہے، تو میں بچپن سے اپنے شروع میں بتایا کہ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ آگ لگتی ہے، ہر سیزن میں لگتی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے کہ جو لوگ جنگل میں جاتے ہیں لکڑیاں کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود لگا کے آگ آ جاتے ہیں تاکہ ان کی جو چرا گاہ ہے وہ نئی بن جائے۔ یعنی کہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس مال مویشی تھے، بکریاں تھیں، وہ کرتے تھے کہ فریش جو چارہ نکل آئے گا، نیا گھاس آئے گا، وہ کرتے تھے، یہ والد بات ہے۔ لیکن ابھی مجھے بتائیں پچھلے 15 سال سے ابھی وہ جو جنگلات کی کٹائی کا جو سلسلہ جو مقامی لوگ استعمال کرتے تھے، جیسے بالن جسے کہتے ہیں گھریلو آگ کے لیے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی لوگ زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ ابھی یعنی جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کے لانے والا رواج ختم ہو چکا ہے عام آبادی کے اندر۔ ابھی وہ خاص لوگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لکڑ جنگل کی، ورنہ وہ عام بندہ جو نیچے شہر سے اوپر لکڑ لینے نہیں جاتا۔ کہیں اس میں جنگلات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بڑے جو محکمہ ہے، کہیں یہ جو منصوبہ تھا کہیں اس مد میں تو نہیں اس دفعہ کوئی کوشش کی گئی تاکہ سب کچھ ہی اس کو چھپا دیا جائے؟ اچھا نیم صاحب، یہ دیکھیے نا کہ یہ آگ صرف ایک تحصیل کے اندر نہیں ہے، یہ آگ پورے کشمیر کے اندر ہے۔ آپ کوٹلی چلے جائیں، مظفر آباد چلے جائیں، جس طرح بھی جائیں گے آپ کو یہ آگ نظر آئے گی۔ سو بظاہر تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیزنل ہے، آگ لگ جاتی ہے، جو جنگلات والا کا موقف ہے، لیکن وہ میں اسی پہ طرف آ رہا ہوں۔ پچھلے سال جب عمران خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا کشمیر کے اندر آپ درخت لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک جو میرپور کا ہے، تو وہ بھی ہمارے صحافی دوست ہیں، ان کی والدہ ہیں، تو اس حوالے سے جو ابھی تک انتظامیہ نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا، وہ بحیثیت ہم پریس کلب کے ان کی مذمت کرتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اس کے بارے سے کوئی ایکشن نہیں لیا۔
جو کہ ایک قابل مذمت بات ہے. وہاں کی سوسائٹی سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے جو عناصر ہیں ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ اب ایکشن لے تاکہ آئندہ اکثر واقعات نہ ہو سکے. دوسرا جو واقعہ سمانی کا ہے کہ ظاہر میں سمانی سے ہوں تو وہاں پہ خوبصورت جنگلات ہیں, تو بہت ہی خوبصورت وادی ہے, اور پچھلے عرصے سے پورے پاکستان سے سیاح جو ہے نا وہ جنگلات کی وجہ سے وہ آ رہے تھے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ میں خود گوا ہوں, میرے ہوتے بھی لوگ وہاں پہ بہت آئے ہیں. دوسری ہے کہ بلین ٹری منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے, اس سے بہت زیادہ درخت لگے ہیں کشمیر کے اندر. تو یہ پچھلے 10 دن سے بلکہ 2 ہفتے سے آزاد کشمیر پورا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے. پہلے تو یہ مافیا ہے جو اس کو آگ لگاتا ہے, اور اس کے بعد کوئی عمل بھی نہیں ہے اس کو آگ بجھانے کے لیے. ہمارے جو مقامی نوجوان ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس آگ کو بجھانے کے مصروف عمل ہیں, جس میں میرے کزن بھی شامل ہیں, میرے بھائی بھی شامل ہیں. پوری رات انہوں نے وہاں پہ صرف کیا ہے. اس پر ستم پھر یہ دیکھیں کہ کل صبح جب پرسوں کو کوئی وہاں پہ کٹائی ہوئی ہے جنگلات کی, تو رپورٹ ہوئی مقامی لوگوں نے کہ یار یہاں پہ جنگل کاٹا جا رہا ہے. تو وہاں سے ہمارے سینئر صحافی سعد چودھری صاحب ہیں, وہ رپورٹنگ کے لیے گئے ہیں کہ دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا تو آگے انہوں نے ٹرالی لوڈ کی ہوئی ہے, پوری 1-2 چیر کے درخت کاٹ کے ڈالے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیا, انہوں نے کہا یہ بالن ہے, مطلب ہم اس کو کسی گھریلو استعمال میں لے کے جائیں. انہوں نے کہا یہ نہیں, یہ دیکھو یہ تو پوری کماتی لکڑ ہے. تو وہاں پہ جو ان کا مقامی گارڈ تھے یا مقامی جو فارسٹر تھے انہوں نے تلخ کی, اور بات جو ہے نا وہ کافی بڑھ چکی ہے. تو اس والے سے میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ بھرپور کارروائی کی جائے اور مقدمہ بنایا جائے, اور وہ عناصر جو آگ لگاتے ہیں ان کو بھی کفر کردار تک پہنچایا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا ہم سن رہے ہیں, پہلا واقعہ جو میرپور آزاد کشمیر میں ہوا, ایک بزرگ خاتون پر جو ان کو زد و کوب کیا گیا. افسوس کی بات اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پر انتظامیہ خود موجود تھی, اور یہ میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر اس طرح بزرگ کوئی بھی خاتون ہو جو آپ کی والدین کی جگہ رکھتی ہو, ہمارے معاشرے میں ہم جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. وہاں پہ نہ صرف سیاسی جماعتیں, نہ صرف دینی جماعتیں ہیں, لیکن ہم خود بھی اس بات پہ بہت شرمندہ ہیں کہ آج 4-5 دن سے ہم اپنا بھی کردار ادا کریں, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. آج تک کوئی پرچہ نہیں کاٹا گیا, اور ان کی بزرگ جو خاتون ہیں ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی. اور دوسرا واقعہ جو جنگلات کا ہے سبانی کے مقام پر, وہاں پر جس طرح سے آگ لگی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ وہ مافیا وہاں سے وہ کلیکشن کر رہا ہے. تو پہلی بات ہے کہ ہمارے پہلے ہی جنگلات کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمی ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ ویدر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. جو تھوڑے بہت رہ گئے خدا کے لیے ان کو رہنے دیں. اور یہ جو سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے یہ محکمہ جنگلات کے لیے ہے, وہ آفیسر جو اتنی تنخواہیں لیتے ہیں, جن کے پاس اتنی سہولتیں ہوتی ہیں مینج کرنے کے لیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مافیا جو اگر میں کھلے عام کہہ دوں تو زیادہ انہی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے ان جنگلات کو ختم کرنے کا. ان واقعات کی ہم پرزور جو ہے مذمت ہی کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مذمت کرتے ہیں, اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ملزموں کو جلد پکڑیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں کہ ایسا واقعہ کوئی اور رونما نہ ہو. تھینک یو. اور دوسری بات, یہ جو 3-4 دن پہلے میرپور میں ایک بزرگ خاتون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, ان پہ تشدد کیا گیا, اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, کیونکہ عورت پہ تشدد کرنا یہ کہاں کا قانون ہے یا کہاں کا کسی کو نہیں ہے. کسی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت پہ تشدد کیا جائے. اور ماں ہوتی ہے, چاہے وہ کسی دشمن کی بھی ہو, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں.